پروردگار نے اس کو نعمت قرار دیا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی قرار پائے ہو، کلمے کا شریک ہے، ایمان والا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا عالم اسلام نے غزہ کو چھوڑ نہیں دیا، شام کو چھوڑ نہیں دیا، برمیوں کو چھوڑ نہیں دیا، لبنان کے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا، تیونس کے، اردن کے، مصر کے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا، چائنیز مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ ایک مسلمان ہے، نابینا ہے، میں نے یہاں کی جیل کی سلاخوں میں قرآن پڑھتا ہوا اسے پایا ہے۔ جرم اس کا یہ ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شریعت اور بہومت کی بنیاد پر حکومت نے مسلمانوں کی پراپرٹیز کو اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا۔ مچل رہے ہیں اکابر پرسنل لا بورڈ، تڑپ رہی ہے جمعیت علماء ہند، اور مچل رہے ہیں مشائخ۔ افسوس کی بات ہے تب جگر چھلنی ہوتا ہے، تب کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہے، جنہوں نے کرتا بھی پہنا ہے، پاجامہ بھی پہنا ہے، عمامے بھی پہنے ہیں۔ وہ منافق مسلمان، وہ لبادہ پہنے ہوئے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا قدم انتہائی لائق تحسین ہے۔ ہم کہتے ہیں تم قوم کے غدار ہو، تم وطن کے غدار ہو، اسلام کے غدار ہو، محمد الرسول اللہ کے غدار ہو۔ اس لیے کہ اگر اس وقت امینڈمنٹ بل کا ہونا اتنا ہی ضروری تھا تو حکومت یہی معاملہ کرے سکھوں کے ساتھ، یہی معاملہ کرے عیسائیوں کے ساتھ، یہی معاملہ کرے ہندوؤں کے ساتھ، یہی معاملہ کرے دلتوں کے ساتھ۔ ساری کمیونٹیز کی جگہ تم لے لو، پھر مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرو، شاید مسلمان کو شکوہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پروردگار نے اس کو نعمت قرار دیا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی قرار پائے ہو۔ کیوں ہو؟ عرب کا مسلمان عجم کا بھائی ہے، عجم کا مسلمان عرب کا بھائی ہے، بر صغیر کا مسلمان بر کبیر کے مسلمان کا بھائی ہے، اور بر کبیر کا مسلمان بر صغیر کے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیوں سوال بنتا ہے۔ امام الانبیاء نے بھائی بنایا ہے، تاجدار عرب نے بنایا ہے، دو جہان کے سردار نے بنایا ہے، وجہ تخلیق کائنات نے بنایا ہے، اس زمین کے والی نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا المسلم اخو المسلم، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، کوئی ہو کیسا بھی ہو، اگر کلمے کا شریک ہے، ایمان والا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا عالم اسلام نے غزہ کو چھوڑ نہیں دیا؟ کیا عالم اسلام نے شام کو چھوڑ نہیں دیا؟ کیا عالم اسلام نے برمیوں کو چھوڑ نہیں دیا؟ کیا عالم اسلام نے لبنان کے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا؟ کیا عالم اسلام نے تیونس کے، اردن کے، مصر کے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا؟ اللہ کے بندو، کیا عالم اسلام نے چائنیز مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دیا؟ عراق کی سرزمین پر 10 لاکھ انسان قتل کر دیا گیا۔ دبئی نہیں بولا، شارجہ نہیں بولا، بحرین نہیں بولا، عمان نہیں بولا، کویت نہیں بولا، سعودی کے منافق نہیں بولے۔ خادم الحرمین بنتے ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ بنتے ہیں، ایک لفظ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ سارا عراق تاراج ہوا، سارا افغان لٹ گیا، ایک اسامہ کے نام پر لاکھوں انسان قتل کر دیا گیا۔ کسی کو یہ سبق یاد نہیں آیا؟ المسلم اخو المسلم، جن کو سبق یاد تھا ان کا حال یہ تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے زمانہ خلافت میں اپنا ایک نمائندہ، ایک ایلچی بھیجتے ہیں جو روم کی سرزمین کا دورہ کرتا ہے، وہاں کا حاکم ان کو جیل دکھاتا ہے۔ وہ نمائندہ جب جیل کی سلاخوں سے گزر رہا ہے تو کسی کا قرآن اپنے کانوں کی سماعت تک
پہنچتا ہوا پاتا ہے اور سنتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اس نمائندے سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک نابینا مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ کہا یہاں مسلمان کیسے؟ کہا یہ تازہ دم ایمان لایا ہے، ہمارے حاکم نے ایمان لانے کی پاداش میں جرم میں سزا دیتے ہوئے اس کو قید کر دیا ہے اور یہ قیدی اسیری کے دن کاٹ رہا ہے۔ اس نمائندے نے وہیں سے رخت سفر باندھا۔ آپ کے لوگ تو کابینہ بلائیں گے، آپ کے لوگ تو مجلس عاملہ بلائیں گے، مجلس منتظمہ بلائیں گے، تب جا کے امت کا فیصلہ ہوگا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے عاملہ نہیں بلائی، منتظمہ نہیں بلائی، کابینہ نہیں بلائی۔ عمر ابن عبدالعزیز کو نمائندے نے اطلاع دی ایک مسلمان ہے، نابینا ہے، میں نے یہاں کی جیل کی سلاخوں میں قرآن پڑھتا ہوا اسے پایا ہے، جرم اس کا یہ ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے خلیفہ وقت، اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک خط لکھا اور روم کے حاکم کو مخاطب کر کے کہا کہ میری اس چٹھی کے ملنے سے پہلے یا اس مسلمان کو رہا کر دیا جائے، ورنہ ایک ایسا لشکر جرار لے کر عمر ابن عبدالعزیز آ رہا ہے، اس کا پہلا سواری تیری زمین پر ہوگا، اس کی آخری سواری مدینہ طیبہ کی زمین پر ہوگی اور تیرے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد ہے، قرآن نے یہ سبق مجھے اور آپ کو پڑھایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس سبق کے یاد ہونے پر، اس سبق کو زندہ کرنے پر اللہ اپنی جانب سے رحم کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، معاشرے میں پایا جانے والا ایک بہت بنیادی ظلم اور گناہ اسلامی اخوت سے مسلمانوں کا بھاگنا، اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا۔ اس سبق کو زندہ کیجئے، اس سبق کا نام ہے اخوت اسلامی۔ مسلمان کوئی ہو، کیسا ہو، کہیں ہو، گورا، کالا، امیر، غریب، حاکم، محکوم، طاقتور، کمزور، بادشاہ یا رعایا، غالب یا کوئی ہو، کہیں ہو، مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس پر ظلم نہ ہونے دینا، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا دنیا کے تمام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر وہ اس فرض سے بھاگتے ہیں اللہ کی عدالت میں مجرم قرار پائیں گے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ جب آمد ہوئی امام الانبیاء کی، تو حضور پاک نے انصار صحابہ سے کہا یہ مہاجرین مکے سے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں اور میں محمد تم کو ان کا بھائی بنا رہا ہوں اسلامی رشتے کی بنیاد پر۔ کوئی عرب عجم نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اسلامی رشتے کی بنیاد پر میں تمہیں ان کا بھائی بنا رہا ہوں۔ پھر صحابہ نے وہ مثالیں پیش کی ہیں، اللہ ان کو کروڑ ہا کروڑ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے تو انتہا کر دی اور یہاں تک کہہ گئے کہ سنو، تم میرے اسلامی رشتے کے بھائی ہو، میرے حرم میں 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت سے فراغت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، میرے 2 باغ ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، میری جائیداد کا یہ اتنا حصہ 2 حصوں پر مشتمل کیے دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہارا ہوگا، ایک ٹکڑا میرا ہوگا، اس لیے کہ تم میرے اسلامی رشتے کے بھائی ہو۔ آج 2025 میں بھارت کی سرزمین پر جب وقف امینڈمنٹ بل کو منظوری دے دی گئی، تجویز پاس کر دی گئی اور ظالمانہ کردار ادا کیا حکومت نے، اور اپنی اکثریت اور بہومت کی بنیاد پر حکومت نے مسلمانوں کی پراپرٹیز کو اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا، اور یہی ہوا تھا رشیا کے
کمیونزم کے 70 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے اوقاف کو ہڑپ کیا تھا، پھر مسجدوں کو بند کیا گیا، مدرسوں کو بند کیا گیا، خانقاہوں کو بند کیا گیا۔ حکومت ہند اسی روش پر چل رہی ہے، مچل رہے ہیں اکابر پرسنل اللہ بورڈ، تڑپ رہی ہے جمعیت علماء ہند، اور مچل رہے ہیں مشائخ، مچل رہے ہیں دیوانے، تڑپ رہے ہیں اہل اللہ۔ ٹھیک ہے، حکومت جو کر گئی سو کر گئی، لیکن افسوس کی بات ہے تب جگر چھلنی ہوتا ہے، تب کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس وقت روح کانپ اٹھتی ہے، اس وقت وجود لرز جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہے، جنہوں نے کرتا بھی پہنا ہے، پاجامہ بھی پہنا ہے، عمامے بھی پہنے ہیں۔ وہ منافق مسلمان، وہ لبادہ پہنے ہوئے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا قدم انتہائی لائق تحسین ہے۔ ہم کہتے ہیں تم قوم کے غدار ہو، تم وطن کے غدار ہو، اسلام کے غدار ہو، محمد الرسول اللہ کے غدار ہو۔ اس لیے کہ اگر اس وقت امینڈمنٹ بل کا ہونا اتنا ہی ضروری تھا تو حکومت یہی معاملہ کرے سکھوں کے ساتھ، یہی معاملہ کرے عیسائیوں کے ساتھ، یہی معاملہ کرے ہندوؤں کے ساتھ، یہی معاملہ کرے دلتوں کے ساتھ۔ ساری کمیونٹیز کی جگہ تم لے لو، پھر مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرو، شاید مسلمان کو شکوہ نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے تم مہربان لوگ آئے ہو، پہلے دن سے مہربانیاں مسلمانوں ہی پر ہے، کسی اور پر نہیں۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے، المسلم اخو المسلم، اس سبق کو پڑھیے۔ مسلمان کیسا بھی ہو، شرابی ہے، جواری ہے، عیار ہے، مکار ہے، بد کردار ہے، فحش گوئی میں اور بد کرداری میں مبتلا ہے، اس کے اعمال برے ہیں، اس کے افعال برے ہیں، اس کا کردار برا ہے، لیکن وہ ایک کلمہ اقبال نے کہا تھا، ہائے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک کلمہ جسے تو ہلکا سمجھتا ہے، وہ ہزار پوزیشنوں سے آدمی کو ممتاز کرتا ہے۔ مسلمان کو اپنائیے، اور میں اشارے کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مسلمان کیسا بھی ہے، کلمے کا شریک بھائی ہے، رشتہ اخوت اسلامی اس پر روا رکھنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کسی اور پر ظلم کریں، کسی غریب کو ستائیں، نہیں۔ ملک میں جتنے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، دلت ہیں، پارسی ہیں، آدیواسی ہیں، جتنی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت ہوگی، ہر ایک کے ساتھ پیار ہوگا، ہر ایک کے ساتھ چاہت ہوگی، ہر ایک کے ساتھ بھائی بندی ہوگی، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہوگا مسلمان، ان سب سے اوپر ہوگا مسلمان، ان سب پر لائق ہوگا، فائق ہوگا مسلمان۔ اور اس کی وجہ یہ ہے اس کے ساتھ رشتہ دوہرا ہے، یہ انسانی رشتے کا بھائی بھی ہے اور یہ اسلامی رشتے کا بھائی بھی ہے۔ اس سبق کو زندہ کیجئے۔ اگر آپ یہ سبق زندہ کر گئے تو تھانوں میں دلالی نہیں ہوگی، مخبری نہیں ہوگی، مسلمان بے گناہ ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے اسیری کے دن نہیں کاٹیں گے۔ جب یہ امت کو سبق یاد رہا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ ظلم ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، سامنا کرتا ہے۔ میرا بھائی مشکل میں ہے، چھوڑ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسلامی رشتے کا بھائی ہے، یہ مذہب اسلام کی بنیادی اور آفاقی تعلیم۔ آج اگر یہ سبق زندہ رکھا گیا ہوتا اور سارے کے سارے 57 مسلم ملک اکٹھے کھڑے ہو کر ایک ساتھ اسرائیل کی زمین پر تھوکتے تو مجھے امید ہے کہ وہ سارا کا سارا غاصب ملک ایک لمحے میں تہو پالا ہو گیا ہوتا۔ وہ زمین میں سب سے بڑے ذلیل لوگ ہیں جنہیں یہود کہا جاتا ہے۔ قرآن نے نہیں سنا آپ نے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ
والمسکن وباء بغضب من اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، قرآن کی لعنت ہے، ذلت جن کا مقدر ہے۔ آج اگر وہ سر پر چڑھ کر بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو غیور کھڑے ہیں ان کے اپنے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں خدا را خدا را خدا را سنبھلیے اپنے آپ کو سنبھالیے اور اس رشتہ اخوت اسلامی کو زندہ کیجیے۔ وقت مکمل ہوا، اب بتائیے آپ بات کو آگے رکھوں؟ اب تو آپ کے چاچا بھی سنیں گے حضرت، عنوان ایسا ہے، لیکن میں بات نہیں بڑھاؤں گا، بس مختصر یہی ختم کرتا ہوں۔ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تقریر تو ہو چکی مجھ سے پہلے اور کل بھی حضرت ہی کی ہوگی۔ میں تو ایسا ہی بھول ہوں، بچتا ہوں، جہاں بچتا ہوں بے تکلف بچتا ہوں، اپنے دل کا دکھڑا کہتا ہوں اور اللہ کے فضل کے سائے میں کہتا ہوں۔ کسی کو سمجھ آئے تب کہتا ہوں، نہیں سمجھ آئے تب کہتا ہوں۔ نہ مجھے اپنی ٹی آر پی بڑھانی ہے، نہ مجھے اپنا پروٹوکول بڑھانا ہے، میں اپنی جگہ بہت سیٹ ہوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ مجھے آپ سے کسی داد و تحسین کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے، مگر یاد رکھیے یہ آپ کے وجود کا مسئلہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں مدنی جلسہ کمیٹی پر۔ آپ سے تو بہت زبردست شکایت ہے، سارا موڈ آپ لوگوں نے خراب کیا ہے۔ اچھا خاصا موڈ تھا، بہت کچھ سنانا تھا۔ یاد رکھیے بہت بنیاد اپنوں سے شکوہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمدردی کا پہلو ہے۔ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، پرائے لوگوں سے نہیں ہوتا، آپ اپنے ہیں۔ اور یہ شیخ الاسلام کی زمین ہے۔ میرے دادا حضرت حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ چڑھے مرید تھے اور جنون تھا حضرت کے عشق کا ان پر، دیوانگی تھی حضرت حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے دادا کو۔ اور حضرت مدنی علیہ الرحمہ میرے دادا کو کہا کرتے تھے میرا محمود۔ تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام کا فیضان میں نے پایا اور آپ اسی زمین کے لوگ ہیں، شیخ الاسلام کی زمین کے، اس لیے آپ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھو کوئی جلسہ، کوئی مجلس، کوئی محفل اس وقت تک اہمیت کی حامل ہے جب تک وہ اللہ کے دین کے دائرے میں ہے۔ جب شریعت کی دیواروں سے وہ ٹکرانے لگے پھر وہ محفل کل عدم، وہ مجلس کل عدم، وہ شخصیت کل عدم۔ ہمارا آپ احترام کرتے ہیں اس لیے کہ دین سے نسبت ہے۔ ہمارے پاس 4 ہاتھ نہیں ہیں، 4 پاؤں نہیں ہیں، ناک، چہرہ، آنکھیں، کان آپ کے سوا نہیں ہیں۔ جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں۔ اس عزت کی، تعظیم کی، توقیر کی، تکریم کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا دین، رسول کی نسبت، بارگاہ خداوندی سے تعلق۔ اس لیے دین اصل ہے، دین بنیاد ہے۔ دین سے اگر کوئی شے ٹکرا جائے پھر وہ شے کل عدم ہے۔ استقبال کیجئے، خوب کیجئے اور اس سے زیادہ زوردار کیجئے، مگر نماز خطرے میں نہ ہو، دین خطرے میں نہ ہو، شریعت خطرے میں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، شریعت کی محبت میں علماء کو بلا کر حضور کی سیرت سن رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کس لیے؟ دین کے لیے۔ جس حسین احمد مدنی کا آپ دم بھرتے ہیں اس اللہ کے بندے کا حال رشتہ اخوت اسلامی پر یہ تھا کہ 17 سال مدینہ منورہ میں حدیث کا سبق پڑھایا، اور کیسے یہ روزہ رسول ہے، یہ روزہ رسول ہے، یہاں بیٹھ کر پڑھانے کی اجازت ہے، سامنے آقا کا روزہ ہے اور شیخ الاسلام حدیث پڑھاتے ہیں۔ ادھر جہاد آزادی کا کہیے کہ شور اٹھ گیا اور ملک میں آزادی کا بغل بچ گیا۔ شیخ الاسلام سے کسی نے کہا کہ آپ اب کیا فیصلہ کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں مدینے کی زندگی کو ترجیح نہیں دوں گا، بلکہ ہندوستان جاؤں گا، میرے ان غیور مسلمان بھائیوں کو آزادی دلاؤں گا، دین پر کھڑا کروں گا جو بے یار و مددگار، بے سر و سامانی کے عالم میں ہندوستان کی سرزمین پر تڑپ رہے ہیں۔